بیماری سے شفا کی خاص دعا، یہ ایک دعا آپ پڑھتے رہیں، آپ ہر طرح کی بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے بدن میں، اس کے جسم میں کسی قسم کی بھی بیماری ہے اور وہ نکل جائے، وہ شخص چند دنوں میں شفا یاب ہو، اس کو ہر طرح سے سکون، راحت، اطمینان حاصل ہو، تو پھر یہ دعا کو، یہ وظیفہ، اس کو وہ اپنائے، اس کو فالو کرے، اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس شخص کو چند دنوں میں اس کا بہتر اور مفید اور مؤثر اس کا رزلٹ ملے گا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس دعا کو، اس وظیفے کو۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکی حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ چند باتیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ یہ باتوں کا سمجھنا، ان کو فالو کرنا اور ان کو ذہن نشین کرنا، یہ آپ کو اس مسئلے میں بہتری لانے کے لیے معاون، یہ باتیں آپ کے لیے ثابت ہوں گی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور یہ خاص طور پر جو میں آج آپ کے ساتھ وظیفہ اور خاص طور پر یہ دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بیماری انسان کی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان کو اپنی کمزوری کا حقیقی احساس ہوتا ہے۔ جب جسم میں درد ہو، بخار ہو، کمزوری ہو، مسلسل تکلیف ہو یا کوئی بیماری طویل عرصے تک ساتھ رہے تو انسان کے لیے ہر دن ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان لوگوں کے سامنے مضبوط رہتا ہے، لیکن جب رات کو تنہائی میں درد بڑھتا ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ ایسے وقت میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آج آپ یا آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بیماری کتنی بھی پرانی ہو، تکلیف کتنی ہی شدید ہو، علاج کتنا ہی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے بیماری کے وقت مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، بلکہ علاج کے ساتھ دعا، صبر اور اللہ پر توکل کو مضبوط کریں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے مدد لیتے ہیں، بیماری کے وقت ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اسی طرح ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور علاج کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں، لیکن دل کا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اصل شفا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ دوا سبب ہے، ڈاکٹر سبب ہیں، علاج سبب ہے، مگر شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہایت خوبصورت بیان ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر یہ 26 ہے۔ یہ آیت بیماری کے وقت ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حالت دیکھ رہا ہے، اس کے درد کو جانتا ہے، اس کے پریشانی سے واقف ہے اور اس کی دعا سننے پر قادر ہے۔ کبھی بیماری انسان کے اپنے جسم کو کمزور کرتی ہے اور کبھی اپنے کسی عزیز کی بیماری انسان کے دل میں توڑ پیدا کرتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بیمار دیکھتی ہے، جب اولاد اپنے والدین کو تکلیف میں دیکھتی ہے، جب شوہر یا بیوی اپنے شریک حیات کو بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں تو یہ وقت بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ میرے بیمار کو اور فلاں کو، میرے پیارے کو شفا عطا فرما۔ اگر آپ بھی آج کسی بیمار شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں تو دل کو چھوٹا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں، اپنی زبان سے بھی دعا کریں، دل سے بھی دعا کریں۔ کسی خاص وقت کا انتظار ضروری نہیں، جب بھی دل چاہے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت رکھ دیں۔ اور اگر آپ خود بیمار ہیں تو بیماری کو اپنی امید ختم کرنے کا سبب نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی تکلیف بہت بڑی محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تکلیف بڑی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ علاج کا راستہ ابھی واضح نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی دعا کو جاری رکھیں اور اللہ کی رحمت سے امید قائم رکھیں۔ اسی طرح بیماری کے وقت صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ درد کے ساتھ صبر، کمزوری کے ساتھ صبر، علاج کے انتظار میں صبر، بار بار کی پریشانی کے باوجود اللہ سے امید رکھنا ایک بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نماز کی پابندی کرنا، استغفار کرنا، شفا کی دعائیں پڑھنا، دل کو مضبوط بنانا۔ یاد رکھیں، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ علاج چھوڑ دیا جائے۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے پر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے، دلوں کو اسی طرح مضبوط کرنے اور دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ضروری ٹیسٹ کروائیں، تجویز کردہ دوا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا بھی مانگتے رہیں۔ اگر بیماری شدید یا ہنگامی نوعیت
کی ہو تو طبی مدد لینے میں تاخیر نہ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیماری سے شفا، درد اور تکلیف دور ہونے، صحت و عافیت حاصل ہونے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں پڑھیں گے۔ ان دعاؤں کو توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے بھی یہ دعائیں کریں۔ دعا کرتے وقت اپنے دل میں اپنی حاجت رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، میرے جسم کی ہر بیماری کو دور فرما، میرے ہر درد کو ختم فرما، میرے لیے بہترین علاج کے اسباب پیدا فرما، میری دوا میں شفا عطا فرما، میرے جسم کو صحت، طاقت اور عافیت عطا فرما۔ اگر کسی بیماری نے آپ کو طویل عرصے سے پریشان کر رکھا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں۔ اگر کئی بار علاج کے باوجود آرام نہیں آیا تو بھی دعا کو ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا بندے کے عاجزی اور اپنے رب پر اعتماد کا اظہار ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے بیمار شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو خود دعا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دل سے دعا کریں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے قریب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں۔ اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور اسی طرح توکل کے ساتھ یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ کمزور ہے، تو طاقت والا ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہے تو شفا دینے والا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما، اس کے درد کو سکون میں بدل دے، اس کی بیماری کو صحت میں بدل دے اور اسے مکمل عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو ضائع کرنے والا نہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے۔ ہم اپنی خواہش بیان کرتے ہیں لیکن بہتر فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے شفا مانگتے ہوئے یہ یقین بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہمارے علم سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ آج جب آپ یہ دعا پڑھیں تو صرف اپنے بیماری کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، بچوں، رشتہ داروں، دوستوں، تمام بیمار مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے ساتھ خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی تکلیفوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں شفا دے، جو گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اپنی بیماری کسی سے بیان نہیں کر رہا انہیں شفا دے، جو علاج کے خرچات اور اسی طرح ان پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور جو لوگ اپنے بیمار عزیزوں کے لیے پریشان ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ تو آئیے اب اس دعا کو ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ دعا سننے ابی داؤد حدیث نمبر 3106، اس کا ریفرنس ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ مختصر دعا ہے مگر پر اثر اور بہت ہی مؤثر اور مفید ہے۔ میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ دعا خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی پڑھیں، انشاءاللہ تمام بیمار اور ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔